السلام علیکم۔ میرے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میری اماں اتنا بڑا فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ کیا کوئی عورت اس حد تک ظالم اور شفاق دل ہو سکتی ہے جیسے میری ماں تھی؟ 10 سالہ نمرہ سہم کر دروازے کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ جب وہ یہاں آئی تھی تب بھی وہ یوں ہی سہمی ہوئی میری اماں سے ڈرتی تھی، اور آج بھی وہ یوں ہی سہم کر یک یک ممانی کو دیکھ رہی تھی۔ دادی ہانپتے ہوئے میری ماں کا بازو پکڑ کر بولی کہ رشیدہ، کچھ تو خیال کر، تیری بھی 2 جوان بیٹیاں ہیں، تو بھی تو بیٹیوں والی ہے، پھر بیٹیوں کی ماں ہو کر تو اس معصوم بچی پر ظلم کیسے کر سکتی ہے؟ کیا تجھے ذرا ترس نہیں آ رہا؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ دادی روتے ہوئے گڑ گڑانے کے انداز میں اماں کا بازو پکڑ کر کہہ رہی تھی، مگر اماں نے ایک ہی جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور بولی کہ اب تو میں اپنے چچا کو زبان دے چکی ہوں، کوئی ظلم نہیں کر رہی، بلکہ اس کو اس کے گھر کا کر رہی ہوں۔ مجھے یہ مزید اس گھر میں چلتی پھرتی نہیں چاہیے۔ دادی کو جب اور کچھ نہ سوجا تو وہ اماں کے قدموں میں گر گئی اور اپنی چادر پھیلا کر بہو کے سامنے رکھتے ہوئے بولی کہ کچھ رحم کرو، یہ بچی صرف 10 سال کی ہے اور تم 10 سالہ بچی کا نکاح 40 سالہ مرد سے کر رہی ہو۔ یہ خاموشی سے گھر کے ایک کونے میں پڑی رہے گی، تم کہو گی تو تمہیں نظر بھی نہیں آئے گی۔ میں اس کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ آؤں گی، مگر خدا کا واسطہ اس بچی پر ظلم مت کر۔ دادی ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی، مگر اماں نے تو سب کچھ ٹھان چکی تھی۔ اگلے ہی روز ننھی نمرہ دلہن بنی 40 سالہ نشے کے عادی حمید سلطان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں، بلکہ اصل کی شادی تھی۔ دادی تو بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے کب سے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ نہ زمین پھٹی اور نہ ہی آسمان سر پر گرا۔ جب اس ادھیڑ عمر شخص نے معصوم نمرہ کے ساتھ، میری ماں انتہائی غزیلی عورت تھی اور انہوں نے تو آج تک کبھی اپنی ساس سے سیدھے منہ سے بات نہیں کی تھی، وہ کسی اور پر کیا رحم کرتی؟ انہیں ابا کے رشتہ داروں سے شدید نفرت تھی، شاید اسی لیے آج وہ نمرہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی۔ میں جب بھی بریانی کھانے کے لیے ایک چمچ منہ کی جانب لے کر جانے لگتی تو بے ساختہ میری نظر سامنے دروازے میں کھڑی ہوئی اس معصوم بچی پر پڑتی، جو للچائی ہوئی نظروں سے نہ جانے کب سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس بچی نے 2 دن میں بھی کچھ نہ کھایا تھا، اور اب بریانی کی اشتہا انگیز خوشبو نے تو ویسے ہی ہم سب کی بھوکوں کو اور بڑھا دیا تھا۔ ہم سب بہن بھائی ماں کی بنائی ہوئی بریانی کھانے میں مشغول تھے، جب ہماری نظر دروازے میں کھڑی اس معصوم بچی پر پڑی، جو منہ میں انگلی ڈالے ہوئے معصومیت سے بھرے چہرے کے ساتھ کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے بلانے کے لیے اٹھتی، اماں نے نمرہ کو وہاں کھڑا دیکھ لیا اور پھر غصے سے جھڑک کر بولی کہ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو تو؟ جا کر اپنی نانی کے پاس بیٹھ، خبردار جو میرے گھر کی کسی چیز کو تو نے ہاتھ بھی لگایا، اگر ذرا سا بھی نقصان ہوا تو کیا تیری ماں قبر سے اٹھ کر میرا وہ نقصان پورا کرے گی؟ نہ جانے ماں اس 3 سالہ معصوم بچی کے ساتھ اتنے سخت الفاظ کیوں استعمال کر رہی تھی؟ وہ معصوم بچی تو ان الفاظ کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی۔ میری اماں کی بات سن کر نمرہ معصومیت سے بولی کہ مامی مجھے بھوک لگی ہے، کہ مجھے بھی آپی اور بھائی کے ساتھ بیٹھ کر بریانی کھانی ہے۔ نمرہ کی فرمائش سن کر اماں نے نمرہ کو ایک دھکا دے کر کچن سے نکال دیا اور بولی کہ نانی کے پاس جا کر بیٹھ، اپنے باپ سے فرمائش کرو، وہ تمہیں بریانی کھلائے گا۔ میرے گھر میں رہنا ہے تو یہ سارے نخرے نہیں چلیں گے، یہ کھانا صرف اور صرف میرے بچوں کے لیے بنا ہے۔ نمرہ روتے ہوئے کمرے میں نانی کے پاس چلی گئی۔ نانی ماں سوکھی روٹی پر پیاز رکھ کر کھا رہی تھی۔ انہوں نے جب نمرہ کو روتے ہوئے دیکھا تو ساری وجہ سمجھ گئی۔ پیار سے نمرہ کو اپنے پاس بٹھایا اور بہلاتے ہوئے بولی، وہ بریانی تو صرف بڑے کھاتے ہیں، جب تم بڑی ہوگی تو تم بھی کھا لینا۔ اگر تم نے اب کھایا تو تمہارا گلا خراب ہو جائے گا اور تمہیں درد ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری نواسی کسی بھی قسم کی تکلیف سے گزرے۔ چلو شاباش، تم میرے ساتھ روٹی کھاؤ۔ بہلانے کے بعد نانی ماں نے نمرہ کو کچے پیاز کے ساتھ نوالے بنا کر کھلانا شروع کر دیے، جنہیں وہ بے دلی سے کھانے لگی۔ اس بچی کو اس گھر میں آئے ہوئے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی کل ہی تو وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ دادی کو 3 دن سے شدید بخار تھا، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے زبردستی بخار کا شربت ان کے حلق سے نیچے اتارا تھا۔
میری پھپھو کی وفات نے دادی ماں پر دکھوں کا پہاڑ تو ڈالا تھا۔ وہ 2 دن سے مسلسل رو رہی تھی اور ایک ہی بات کہہ دی کہ خدایا میری جان لے لیتا، مجھے مار دیتا۔ میری تو اب مرنے کی عمر بھی تھی، مگر میری بیٹی نے تو ابھی بھی زندگی کی بہاریں دیکھنا شروع کی تھی، مگر وہ بیچاری تو اپنی بچی کے ناز نخرے بھی نہ اٹھا سکی اور منو مٹی تلے دفن ہو گئی۔ دادی ماں شکوہ کی نہ تھی۔ میں نے ان کو روتا دیکھا تو ان کے گلے لا کر میں بھی رونے لگی۔ نہ جانے میری پھپھو کو کیا ہوا تھا، وہ تو بالکل صحیح سلامت تھی، مگر ان کے شوہر اور ساس کا کہنا تھا کہ پھپھو اچانک چکرانے سے سیڑھیوں سے گر گئی اور دماغ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ کچھ دیر بعد گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو پھپھو کا شوہر گھر میں داخل ہوا۔ ان کی گود میں 3 سال کی نمرہ تھی، جسے وہ دادی ماں کو تھماتے ہوئے بولے کہ آپ کی بیٹی تو مر چکی ہے، اب اس کی ذمہ داری بھی آپ لوگ ہی اٹھائیں۔ میں تو دہاڑی دار مزدور ہوں، اگر بچی کو پالنے گھر بیٹھ گیا تو پھر 2 پیسے کہاں سے کما کر آؤں گا۔ اتنا کہنے کے بعد پھپھو کے شوہر 3 سالہ نمرہ کو ہمارے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ دادی نے روتے ہوئے نمرہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اماں کو جب پتہ چلا کہ نمرہ اب یہی ہمارے ساتھ رہے گی تو ان کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ وہ تو پہلے دن ہی نمرہ کو برا بھلا کہنے لگی۔ میرے ابا دوسرے ملک میں رہتے تھے اور گھر میں صرف اماں کی حکمرانی چلتی تھی۔ دادی بھی اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکی تھی، وہ دل کی مریضہ تھی۔ میری اماں کے آگے ان کی ایک بھی نہ چل پاتی تھی۔ اماں نے جب نمرہ کو گھر میں دیکھا تو اسے برا بھلا کہتے ہوئے بولی کہ یہ لڑکی میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، اسے ابھی اس کے باپ کے پاس بھیج دیں۔ کیا اس کے ددیال والے مر چکے ہیں جو اس منحوس ماری کو بھی یہاں اٹھا کر بھیج دیا ہے؟ اب کیا میرا شوہر اس کا بھی خرچہ اٹھاتا پھرے گا؟ کل کو بڑی ہوگی، جوان ہوگی اور اس کے جہیز کا خرچہ ہوگا، اب کیا وہ بھی میرا شوہر ہی اٹھاتا رہے گا؟ دادی ماں نے جب یہ سنا تو ان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً بولی، کیوں بہو، ایسی باتیں مت کرو، یہ تو ابھی بچی ہے، معصوم ہے، یہ باتیں تو کئی سالوں بعد ہوا کرتی ہیں، ابھی تو اس نے 1 عدد روٹی کھانی ہے، یہ تمہارے حصے کی نہ سہی میرے حصے کی بچی ہوئی آدھی روٹی کھا کر ہی گزارا کر لے گی، مگر اب اس معصوم بچی کو میں کہاں بھیجوں؟ اس کے باپ نے تو اسے اپنا بنانے سے انکار کر دیا۔ نمرہ بیچاری یہ سب دیکھ کر سہم کر رو رہی تھی۔ اس بیچاری پر تو دوہری قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ پہلے تو ماں کا سایہ سر سے چھین گیا اور پھر باپ بھی لاوارثوں کی طرح سے یہاں چھوڑ گیا، اور یہاں جب نانی ماں کے پاس آئی تو ممانی نے اپنانے سے انکار کر دیا۔ میرا دل تو بھر آیا تھا، دادی ماں کی ٹانگوں میں درد کر رہا تھا، اس لیے وہ بہت کم ہی چل پھر سکتی تھی۔ زیادہ وقت وہ بستر پر لیٹے ہوئے گزارا کرتی۔ اماں انہیں 2 وقت کا کھانا دے کر ہی جیسے ان پر احسان کیا کرتی تھی۔ میں اگر دادی ماں یا نمرہ کے حق میں کوئی بات کرتی تو اماں مجھے بھی کھری کھوٹی سنانے لگتی۔ اماں نہ جانے کیا چاہتی تھیں، انہیں تو ہم سب سے ہی گویا نفرت تھی۔ نمرہ ذرا بھی گھر میں چلتی ہوئی یا کسی چیز کو ہاتھ لگاتی اماں کو نظر آ جاتی تو اماں اسے کھری کھوٹی سنانا شروع کر دیتی۔ وہ معصوم بچی ڈری سہمی نانی ماں کے پیچھے دبک کر بیٹھی رہتی۔ اگر جو کوئی اکتا جاتا تو رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرنے لگتی۔ شفقت پھوپھا نے تو دوبارہ اس کی کوئی خیر و خبر ہی نہیں لی تھی۔ اماں کا دن بدن بڑھتا چڑچڑاپن نمرہ کے لیے خطرہ بن رہا تھا۔ دادی ماں کا کہنا تھا کہ وہ تو سارا دن چارپائی پکڑے بیٹھی رہتی ہے، اگر کہیں کسی روز بہو نے تنگ آ کر نمرہ کو گھر سے ہی نکال دیا تو میں بڑھیا اسے کہاں ڈھونڈتی پھروں گی۔ کئی روز تک پھوپھا کا کوئی پتہ نہ چلا، تو ایک روز دادی ماں خود ہی ہمت کر کے پھوپھا کے گھر جانے لگی۔ انہوں نے نمرہ کو بھی ساتھ لیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے داماد کو تمام تر حقیقت سے آگاہ کر کے بتائیں گی کہ اپنی بیٹی کو بہتر ہے کہ تم خود ہی پالو، ہو سکے تو دوسری شادی کر لو، مگر اپنی بچی کی پرورش اپنے سائے میں کرو۔ چنانچہ دادی نمرہ کو لے کر اس کے گھر جانے کے لیے نکل گئی، مگر جب وہاں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا دل لرز کر رہ گیا۔ نمرہ کا باپ تو دولہا بنا بیٹھا تھا، ان کے چہرے پر تو شرمیلی سی مسکان تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی اپنی نئی نویلی دلہن کو گھر لے کر آئے تھے، وہاں تو خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ دادی حیرت سے ہر سو دیکھنے لگی۔ ابھی تو نمرہ کی ماں کو مرے ہوئے 1 ماہ بھی نہیں ہوا تھا، اور یہاں اس کے شوہر نے دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ دادی نے جب یہ دیکھا تو وہ پھوپھا کے پاس گئی۔ دادی ماں کو وہاں دیکھ کر نمرہ کی دادی اور باپ کے چہرے پر ناگواری اتر آئی۔
انہوں نے نمرا کو اپنانے سے صاف انکار کر دیا اور بولے، کسی گلی کوچے میں چھوڑاؤں یا کسی یتیم خانے میں جا کر پھینک دو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ جب اس کی ماں نہیں رہی تو ہم اسے کیوں اپنے پاس رکھیں؟ دادی ماں تو صدمے کی مارے بت بنی کھڑی رہ گئی، دل پر ہاتھ رکھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی اور بولی کہ بیٹا، یہ نسل تو تمہاری ہے، میری بیٹی تو تمہارے بچوں کی ماں تھی، مگر وہ تو پہلے سے ہی طے کر چکے تھے کہ وہ نمرا کو نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے دادی اور نمرا کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، مگر نکالتے نکالتے جو بات انہوں نے دادی سے کی وہ سن کر دادی کے ہوش اڑ چکے تھے۔ پھپھو کی ساس کا کہنا تھا کہ مشکل سے تو انہوں نے پھپھو سے جان چھڑائی ہے، اب کیا اس کی بیٹی کو بھی سر پر بٹھا لیں؟ دادی نے یہ سنا تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ خاموشی سے روتی ہوئی نمرا کو ساتھ لگائے واپس گھر آ گئی، مگر جب گھر میں داخل ہوئی تو نمرا کو ساتھ دیکھ کر میری ماں ایک بار پھر حقارت سے انہیں دیکھ کر بڑبڑانے لگی اور کہنے لگی کہ تم بڑھیا، کیا میرے سر پر عذاب کافی نہیں تھا جو تم اپنی نواسی کو بھی دوبارہ گھر میں لے آئی ہو؟ تمہیں جو 2 وقت کا کھانا دیتی ہوں، کیا وہ کافی نہیں تھا جو اب میں اس کی خدمت بھی کرتی پھروں؟ اس دن سے دادی خاموش ہو گئی اور بس لبوں پر کفر لگا لیا۔ وہ نمرا کو دیکھتی تو ان کا جی کرنے لگتا، کیا تھا اس بچی کا مستقبل؟ وہ تو بس اتنی سی زندگی چاہتی تھی کہ اس بچی کو اس کے گھر کا کر دیں۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا اور نمرا بڑھتی ہوتی چلی گئی، مگر اماں کا دل اس کے لیے موم نہ ہوا، بلکہ دن بدن ان کا ظلم اس پر اور بڑھتا گیا۔ وہ جان بوجھ کر ایک ہی کام نمرا سے 5 دفعہ کرواتی۔ وہ لڑکی اگر کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جاتی تو ماں اس کے سر پر آ کھڑی ہو جاتی اور 100 باتیں سنانے لگتی کہ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے بیٹھ گئی ہو۔ نمرا کو اماں نے اسکول میں بھی داخل نہیں کروایا تھا۔ عید آتی تو اماں ہم سب کے لیے نئے کپڑے بنوا آتی اور ہماری ہر فرمائش کی چیزیں لا کر ہمارے سامنے رکھتی، مگر نمرا بیچاری وہیں بیٹھ کر حسرت بھری نظروں سے ہم سب کو دیکھتی رہا کرتی۔ وہ ہر عید پر وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھوما کرتی تھی۔ اسے تو شاید خوش رہنے کا اور خوشیاں منانے کا بھی حق نہیں تھا۔ عید والے روز بھی جب بچے نئے کپڑے پہن کر تیار ہو کر بڑوں سے عیدی لیتے تھے، تب بھی نمرا یوں ہی پرانے کپڑوں میں ہماری اترن پہن کر پورے گھر کی صفائی صاف میں مگن رہتی اور حسرت بھری نگاہوں سے ہمیں دیکھ کر ایک لمبی سانس خارج کر جاتی۔ کئی بار میں نے اماں کو اکیلے میں سمجھانا چاہا تھا کہ خدا را نمرا کے ساتھ ایسا مت کریں، وہ بھی تو معصوم بچی ہے، اس کی بھی تو ایسی ہی خواہشات ہیں جیسے ہماری ہیں، کیا آپ کو خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ تو گویا یتیموں میں ہی شمار ہوئی، اس کے سر پر تو ماں اور باپ کا سایہ بھی موجود نہیں تھا۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے جیسے آج آپ اس کے ساتھ کر رہی ہیں تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں باتیں سن کر اماں کا دل موم ہوگا اور شاید وہ تھوڑی بہت نمرا کے ساتھ نرمی برتنے لگے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ اماں کے سینے میں تو دل کی جگہ پتھر رکھ دیا گیا تھا۔ پتھر پر بھی اگر وقت کے ساتھ ساتھ پانی کے قطرے گرتے رہیں تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، مگر میری ماں کا دل تو نہ جانے کس قسم کا تھا کہ انہیں اس معصوم لڑکی پر ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ ایک روز اماں نے نمرا کو پکوڑے تلنے کا کہا۔ نمرا جب کڑاہی میں تیل ڈالنے لگی تو کچھ تیل اس سے فرش پر گر گیا۔ جب اماں نے یہ دیکھا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، نمرا کے پاس آئی اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ جب اس سے بھی ان کا دل نہ بھرا تو انہوں نے کڑاہی میں بچا ہوا گرم تیل اٹھایا اور نمرا کے ہاتھوں جسم پر گرا دیا، اور اس گرم تیل کے چھینٹے جہاں جہاں گری نمرا کا جسم جھلس گیا۔ وہ درد سے بلا اٹھی اور چیخ کر اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی۔ اس کی چیخو پکار سن کر میں اور دادی بھاگ بھاگ کر کچن کی جانب آئے۔ سامنے دیکھا تو ماں غصے سے نمرا کو گالیاں دے رہی تھی، جبکہ نمرا فرش پر گری اپنے وجود پر جگہ جگہ ہاتھ رکھتے ہوئے درد کا تعین کر رہی تھی۔ میں آج پہلی بار اماں سے زبان درازی کرتے ہوئے بولی کہ کیسی ماں ہے تو؟ آپ کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں بچا؟ اس معصوم بچی پر تیل گرا دیا۔ اگر کوئی آپ کی وجود پر یوں ہی گرم تیل گراتا تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اماں نے جب مجھے یوں بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے بھی تھپڑ مار دیا اور بولی کہ اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کی وجہ سے تم سب بھی میرے ساتھ بدتمیزی کرو گے، میں جلد ہی اس کا بھی انتظام کر لیتی ہوں۔ اماں تو غصے سے بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی، مگر نمرا بیچاری یوں ہی رو رو کر اماں کو آوازیں دیتی رہی۔
اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر میرے اور دادی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جہاں ڈاکٹر نے اسے مرہم لگا کر دوا دی اور ہم اسے گھر لے آئے۔ اس رات نمرہ بہت روتی رہی۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوئی تھیں۔ وہ رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرتی رہی اور فریاد کرتی رہی کہ اماں مجھے اپنے پاس لے جاؤ، ممانی مجھے بہت مارتی ہیں، مجھ سے ہر وقت کام کرواتی رہتی ہیں، میں تھک جاتی ہوں، میرا جسم درد کرنے لگتا ہے، مگر ممانی پھر بھی مجھ سے سارا کام کروا کر پھر تھوڑا سا کھانا دیتی ہیں۔ مجھے آپ کے پاس آنا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ معصوم بچی سسکیوں کے ساتھ سرگوشی کے انداز میں یوں ہی باتیں کرتی رہتی، مار کھا کر اور وقتاً فوقتاً ماں کے ہاتھوں کبھی فرش پر پٹکے جانے کی وجہ سے اور کبھی دیوار میں لگنے کی وجہ سے نمرہ کی ذہنی حالت بھی تھوڑی خراب ہو چکی تھی، یا شاید وقت کی ستم ظریفی سہ سہ کر وہ اب درد کی عادی ہو چکی تھی۔ اسے اب اگر اماں مار بھی دیتی یا کچھ کہہ دیتی پھر بھی وہ آگے سے کچھ نہیں بولتی، اور نہ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے۔ نہ جانے وہ ضبط کی کس انتہا پر تھی۔ نمرہ کی عمر 10 سال ہو چکی تھی۔ دادی کی طبیعت بھی اب کچھ خاص نہیں رہتی تھی، وہ اکثر بیمار ہی رہا کرتی۔ ایک روز ہمارے گھر اماں کے چچا اور میرے ماموں آئے۔ اماں کے چچا کو دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ ان کے دیکھنے کا انداز انتہائی برا تھا اور ان کی آنکھیں یوں لال ہو رہی تھیں گویا وہ کئی راتوں سے سوئے نہ تھے۔ ان کے آنے کے بعد اماں نے نمرہ کو کہا کہ جا کر اسے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ نمرہ حکم کی تابعداری کرتی فوراً بنا کر ان کے سامنے رکھنے لگی، مگر میں نے نوٹ کیا تھا کہ اماں کے چچا بار بار نمرہ کو سر تا پیر غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ نمرہ کو یوں گھور رہے تھے جیسے اسے کچا ہی چبا جائیں گے۔ مجھے ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دکھائی دی تھی۔ نمرہ جب کمرے سے باہر آ گئی تو چچا امی سے نہ جانے کیا خسر پسر کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد چچا اور ماموں گھر سے چلے گئے، مگر امی سوچ میں ڈوبی رہی۔ پھر بھی کچھ دیر بعد مسکرانے لگی اور بولی کہ اس نمرہ کو بھی گھر سے چلتا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر دادی اماں کے پاس گئی اور پھر جو کچھ بولی وہ سن کر ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اماں کہنے لگی کہ میں نے نمرہ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ دادی ماں بوکھلا کر اٹھ بیٹھی، جبکہ نمرہ ٹکٹکی باندھے ممانی کو دیکھ رہی تھی۔ دادی بوکھلا کر بولی کہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ 10 سال کی بچی ہے وہ، ابھی سے تم اس کی شادی کیسے طے کر سکتی ہو؟ کس سے طے کی ہے تم نے؟ اماں فوراً بولی کہ میں زبان دے چکی ہوں اپنے چچا کو۔ دادی کی آنکھیں حیرت سے مزید کھلی تھیں۔ وہ کچھ سمجھ نہ پائی کہ رشتہ چچا کے لیے آیا ہے یا چچا کے بیٹے کے لیے۔ اماں فوراً بولی کہ کل نمرہ کا نکاح ہے، وہ بھی میرے چچا کے ساتھ، اسے سمجھا دیں کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ اتنا سن کر تو ہم سب کا دل سینوں میں اچھلا تھا۔ اماں کا چچا 2 بیویوں کو چھوڑ چکا تھا۔ وہ تو انتہائی برا شخص تھا، نشے کا عادی اور جوئے باز۔ 10 سال بچی کا نکاح 40 سال سے اوپر کے مرد کے ساتھ۔ دادی رونے لگی اور اماں کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگی کہ ایسا مت کرو، وہ معصوم ہے، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ دادی چادر پھیلائے بیٹھی تھی مگر اماں کو رحم نہ آیا۔ کچھ دیر بعد اماں کے چچا نے شگن کا سامان بھجوایا۔ جب وہ سامان نمرہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ نئے کپڑے اور رنگ برنگی چوڑیاں دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ خوشی سے کھلکھلا کر دادی ماں اور ممانی سے کہہ رہی تھی کہ یہ نئے کپڑے، یہ چوڑیاں اور مہندی کیا میرے لیے ہے؟ میں یہ پہنوں گی؟ وہ ہر چیز کو اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی، جبکہ دادی کا رو رو کر برا حال تھا۔ سب ہی اماں کے آگے مجبور تھے۔ وہ رات بہت بھاری گزری تھی۔ صبح ہوئی تو اماں کے چچا کا نکاح خواہاں اور چند گواہوں کے ساتھ گھر میں آئے تھے۔ نمرہ کو دلہن کی طرح تیار کیا گیا، اس کے لیے یہ سب کھیل سا تھا۔ وہ خوشی خوشی سب کو اپنے نئے کپڑے دکھا کر مسکرا رہی تھی۔ دادی تو بس اماں کو بددعا نہیں دے رہی تھی، باقی کوئی کسر بچی نہیں تھی۔ وہ بوڑھا نشئی چچا معصوم نمرہ کو رخصت کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ دادی نے ماں کو بس اتنا کہا تھا کہ میں مجبور بے بس ہوں، جن کے قبضے قدرت میں میری اور تمہاری جان ہے۔ وہ پلک جھپکتے ہی انسان کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، اس بچی کے ایک ایک آنسو کا حساب دے گی تو۔ مگر ماں نظر انداز کر گئی۔ اگلے روز صبح میں اور دادی نمرہ سے ملنے کی خاطر ناشتہ بنا کر دینے کے لیے گئے۔ جو ہی گھر میں قدم رکھا تو نمرہ کا شوہر ہمیں دیکھ کر بوکھلا گیا۔ جب نمرہ کا پوچھا تو وہ کچھ نہ بول سکا۔ ہمارے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔
جب اندر کمرے میں جا کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ نمرا بستر پر بے سود پڑی تھی۔ اس کا وجود ساکت تھا۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے مگر وہ دم توڑ چکی تھی۔ وہ کمسن بچی 40 سالہ شخص سے ازدواجی تعلقات کو برداشت نہیں کر پائی تھی، کیونکہ اس شخص نے درندگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ سب کے مظالم سہ کر اپنی ماں کے پاس جا چکی تھی۔ رہی بات میری ماں کی، تو آج 10 سال گزر چکے ہیں نمرا کو گئے ہوئے، اور میری ماں پاگل ہو چکی ہے، پاگل خانے کی در دیوار نوچتی پھرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔